جن گھروں میں علماء پیدا ہو گئے ہیں، دائی پیدا ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ قائدین پیدا ہو گئے ہیں، سب کا پچھلا زمانہ اٹھا کر کے دیکھ لو، یہ ہمارے اکابر کی محنتوں کا ہی نتیجہ ہے آج آپ یہاں پہنچے ہیں۔ اگر آپ اس محنت کو جاری رکھیں گے تو ابھی سفر بہت دور ہے، آپ کو بہت آگے تک جانا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ تم کہتے ہو مجمع کو لے کے چلو، لے کے چلو، لے کے چلو، بھئی کہاں تک چلتے رہو گے؟ ہم بہت سارے الفاظ بولتے ہیں، اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ حضرت نے کہا یہ لے کے چلتے رہو گے، کہاں تک چلتے رہو گے؟ اب وہ آدمی بالکل ہکا بکا ہو گیا۔ حضرت نے خود ہی فرمایا کہ جب تک رسول پاک اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنا نہیں آ جائے گا چلتے رہیں گے۔ کہاں تک چلتے رہیں گے؟ جب تک صحابہ کے نقش قدم پر چلنا نہیں آ جائے گا چلتے ہی رہیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ بہت ضروری طور سے چل رہے ہیں، لیکن آج میں آپ سے چلنے کے لیے چلہ بھی نہیں مانگوں گا، نہ چندہ مانگوں گا، نہ چلہ مانگوں گا۔ اصلاح معاشرے کے ذریعے سے میں آپ سے چند وعدے کرواؤں گا۔ جب کبھی اس عنوان پہ کچھ کہنے کا نمبر آتا ہے تو ہم جب غور سے دیکھتے ہیں تو ہمارے دین سے ہماری دوری اتنی ہو گئی ہے کہ اس کو ناپنے کے لیے ہر پیمانہ چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ دین کیا ہے اور ہم کیسے ہیں؟ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج 12ویں تاریخ ہے۔ ملک میں بہت ساری جگہ جلسے جلوس ہو رہے ہوں گے اور اس کا عنوان جلسہ سیرت النبی بھی ہوگا، کہیں کہیں جلسے میلاد النبی بھی ہوگا، کہیں کہیں ملک میں جلوس نکلے ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، بہت سارے موقع پرست ایسے موقع پر فساد بھی کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے مسلمان بھائیوں کی، ملک کے ہر باشندے کی۔ لیکن جب ہم صحیح دین کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی تصویر دیکھتے ہیں تو ہم سے ہماری ہی تصویر پہچانی نہیں جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت جو قرآن کی سب سے مکمل تفسیر ہے، اللہ کی کتاب قرآن شریف کی سب سے مکمل تفسیر کیا ہے؟ رسول اللہ کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مکمل سیرت کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن شریف کو، جس کی شروعات آپ مکتب میں بیٹھ کے الف با تا سا سے کرتے ہیں، اس قرآن کو جب تک کوئی آدمی رسول پاک کی سیرت، آپ کا طریقہ زندگی، آپ کی زندگی کو نہیں جانے گا، اس قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اور جب تک قرآن کریم کو صحیح معنوں میں اگر وہ سمجھنا چاہے گا تو محمد الرسول اللہ کی زندگی کو پڑھے گا تبھی سمجھ پہ آئے گا۔ آپ میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو اشارہ کرتا چلتا ہوں، قرآن میں لفظ ناس آیا ہے، الگ الگ مقام میں الگ الگ معنوں کے لیے آیا ہے۔ ناس کہتے ہیں لوگ کے معنی کو، اور اسی قرآن میں ناس کی جمع اناس بھی آئی ہوئی ہے۔ قرآن میں مومن آیا ہے، الگ الگ موقع پر مومن کا الگ الگ معنی ہے، اس سے الگ الگ قوم مراد ہے۔ قرآن کریم میں لفظ کافر آیا ہوا ہے، الگ الگ مقام پہ الگ الگ طرح کے لوگ مراد ہیں۔ اور ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں کافر واحد ہے، اس کی جمع مذکر سالم کافرون آتی ہے، مسلم واحد ہے، اس کی جمع مذکر سالم مسلمون، لیکن قرآن کریم میں ایک جگہ کافر کی جمع کوافر بھی آئی ہوئی ہے۔ آپ علماء ہیں، اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے دابہ، 4 مقام پر آیا ہے، میں حافظ نہیں ہوں، 4 مقام پر آیا ہے۔ علماء کرام جا کر کے دیکھ لیں گے، چاروں مقام پر 4 الگ الگ معنی میں مراد لیا گیا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لو تو یہ قرآن ہے، جب تک رسول اللہ کو درمیان میں نہیں لاؤ گے عربی جاننے والا بھی قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، ابو جہل کہاں کا رہنے والا تھا؟ میوات کا؟ کہاں کا تھا؟ مکہ شریف کا؟ کون سی زبان بولتا تھا؟ ہندی، فارسی، اردو؟ کون سی زبان بولتا تھا؟ عربی زبان۔ قرآن کریم کس زبان میں نازل ہوئی؟ عربی۔ مگر اس کو کیا کہا گیا؟ ابو جہل۔ کیوں ابو جہل کہا گیا؟ اس نے قرآن کو نبی کے آنکھوں سے نہیں پڑھا، دین کے کانوں سے نہیں سنا، قلب سلیم سے اس پر توجہ نہیں کیا، عقل سلیم سے اس پر غور نہیں کیا، کیونکہ خدا نے اسے توفیق نہیں دیا۔ اس لیے عربی النسل ہے،
مکے کا باشندہ ہے، سردار ہے، بڑے لوگوں میں ہے، چودھری ہے، 24 گھنٹہ حرم میں حاضر رہنے والا ہے، مگر قرآن سے محروم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے وہ نہیں دیکھتا جن آنکھوں سے ابو بکر صدیق دیکھتے تھے، عمر فاروق دیکھتے تھے، عثمان غنی دیکھتے تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہماری دوریاں ناپی جاتی ہیں کہ ہمارا اصل دین کیا ہے اور ہم کتنی دور ہو گئے ہیں، تو اس دوری کو ناپنے کے سارے پیمانے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اصلاح معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو زندگی آپس میں گزار رہے ہیں، ہماری یہ زندگی ہمارے نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر ہونی چاہیے۔ صبح جب اصلاح معاشرے کی تربیتی نشست ہو رہی تھی تو ناظم اصلاح معاشرہ حضرت مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جب بات آتی ہے اصلاح معاشرے کی تو ہم شادی بیاہ کے معاملے میں الجھ کر کے رہ جاتے ہیں۔ بات صحیح ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر شادی کی اصلاح ہو گئی تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، اگر شادی ہونے لگی، جہیز کا لین دین بند ہو گیا تو سماج کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایسا نہیں، معاشرہ میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سماج سمجھ لیجئے، اپنے گھر آنگن کی زندگی سمجھ لیجئے، اپنے گاؤں اور مسجد کی زندگی سمجھ لیجئے، اور اصلاح کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہاں بھی لکھا ہوا ہے، آپ اس کو سدھارنا سمجھ لیجئے۔ تو آپ جانتے ہیں سدھارا کس کو جاتا ہے؟ جو بگڑ گیا ہو۔ تو ہمارا سماج بگڑا ہوا ہے، اب اس بگڑے ہوئے سماج کو اگر ہم آنکھ بند کیے رہیں اور بگاڑ کو بگاڑ نہ کہیں تو یہ بہت ہی بڑی نادانی ہوگی۔ ہم کو اس جلسے میں یہ بات پہلے نمبر پر مان لینا ہے کہ ہاں، ہمارے سماج میں بگاڑ آ چکا ہے۔ یہ پہلی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اصلاح معاشرے میں پہلا چندہ مجھ کو یہ دیجئے کہ یہ بات مانیے کہ ہمارے اندر بگاڑ آ چکا ہے، ہمارے اندر بگاڑ آ چکا ہے۔ کس میں آیا ہے؟ مجھ میں آیا۔ کس میں یہ بگاڑ آیا ہے؟ میرے بال بچوں میں آیا۔ کس میں یہ بگاڑ آیا ہے؟ میری آل اولاد میں آیا۔ کس میں یہ بگاڑ آ گیا ہے؟ میرے کاروبار میں آ چکا ہے۔ کہاں یہ بگاڑ آیا ہے؟ میری مسجدوں میں، میری گلیوں میں، میرے محلوں میں، میری چوپالوں میں یہ بگاڑ آ چکا ہے۔ اب اس بگاڑ کے آنے کے بارے میں کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو چاند نظر آ رہا ہے، دن میں سورج بھی نکلا رہتا ہے، جتنا یقین یہ چاند کے نظر آنے کا ہے، آپ اتنے ہی یقین سے میری یہ پہلی بات مانیں کہ بگاڑ ہمارے اندر آ چکا ہے۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آ چکا ہے، یہ وجہ کچھ بھی ہو، مگر ہم بگڑ چکے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بننا چاہیں گے یا نہیں؟ اس بگاڑ کو دور کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اچھا، ارادے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کہ بگاڑ دور کریں گے؟ یہ ارادے وعدے کا فرق میں نے ایک مرتبہ 3 دن کی جماعت میں سیکھا۔ ایک ساتھی کہنے لگا کہ مفتی صاحب، ارادہ کرتے رہو تو گناہ نہیں ہے، وعدہ کر کے نہ جاؤ تو گناہ ہے۔ میں نے کہا میں فتوے لکھتا ہوں، اس نقطے کی طرف جو ساتھی توجہ دلا رہا ہے، آج تک میرے دماغ میں نہیں آیا کہ ہم ارادے کرتے ہیں، کسی عذر سے نہیں گئے تو گناہ نہیں ہے، لیکن دعا میں تو حصہ مل جائے گا۔ اگر وعدہ کر کے نہیں جائیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ تو میں آپ سے ارادہ نہیں کروا رہا ہوں، چونکہ میں 3 دن میں ارادے اور وعدے کو سیکھ کر کے آیا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں کہ اصلاح کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جو بگاڑ آ گیا ہے اس بگاڑ کو دور کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ اچھا، وہ بگاڑ کون دور کر سکتا ہے؟ جو ماہر ہو، جو دین کا ماہر ہو۔ بگڑے ہوئے کام کو سمجھنا کہ یہ چیز بگڑ گئی ہے، اس بگڑے ہوئے کو سدھارنا کہ اس کی اصلاح کرنا ہے، یہ کون کرے گا؟ جو ماہر ہو۔ اسی ماہر کو ہمارے یہاں عالم کہا جاتا ہے، بزرگ کہا جاتا ہے، اللہ والا کہا جاتا ہے، ہمارے مقتدی اور پیشوا کہا جاتا ہے۔ اب کوئی سوچے کہ بگاڑ کی اصلاح میں بھی شروع کر دوں گا تو یہ نہیں ہوگا۔ آپریشن کرانے کے لیے آپ اسپتال میں جاتے ہیں اور جو سرجن ڈاکٹر ہے وہ آپریشن کرتا ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ اگر کہیں پھوڑا ہو گیا، کہیں ہڈی ٹوٹ پھوٹ گئی تو ٹانکے کون لگاتا ہے؟ کون لگاتا ہے؟ ڈاکٹر نا۔ موچی بھی ٹانکے لگاتا ہے۔
اب کوئی سمجھدار آدمی پھٹے ہوئے چمڑے میں ٹاکا لگوانے موچی کے پاس چلا جائے تو وہ یہ کہے کہ مفتی صاحب یہ ڈاکٹر صاحب بھی ٹاکے لگاتے ہیں، یہ موچی بھی ٹاکا لگاتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ درزی بھی ٹاکا لگاتا ہے، سب ٹاکا لگانے والے برابر ہیں، میری چمڑی پھٹ گئی ہے میں وہاں ٹاکا لگوا لوں گا تو اچھا ہوگا؟ اچھا ہوگا بھائی؟ تو ٹاکا لگوانے کے لیے جس کی چمڑی پھٹ گئی ہو، ہڈی ٹوٹ گئی ہو، اسے آپریشن کرانے کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ سرجن کے پاس، جراح کے پاس، ڈاکٹر کے پاس۔ درزی اور موچی کے ٹاکے سے بیماری اور بڑھے گی۔ اچھا، ایک آدمی کو آپریشن کروانا ہے، وہ بھی سرجن کے ہی پاس جائے گا۔ قصائی کا چاقو تو اور بڑا ہوتا ہے، قصاب کا اوزار بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ اتنے بڑے اوزار سے یہ دل کا آپریشن کر رہا ہے، میں تو قصاب کے پاس جاؤں گا۔ اگر کوئی ایسی نادانی کرے گا تو وہ پرماننٹ آپریشن کر دے گا اس کا۔ اگر کوئی صاحب پیشہ کرتے ہوں تو معافی چاہتا ہوں۔ حلال روزی کمانے کے لیے جوتے سلنا، کپڑے سلنا، روئی بنانا، دھاگے بنانا، گوشت کاٹنا سب حلال ہے۔ جس راستے سے مسلمان حلال کمائے اس کے لیے بشارت ہے۔ میں سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپریشن کرنا سرجن کا کام ہے۔ جب ہم یہ بات مان رہے ہیں کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر بگاڑ ہے، پھر ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ یہ بگاڑ دور کرنے کے لیے ہم کو جانا کہاں ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کا امام ہمارے بچوں کا ہی نہیں، ہمارا بھی استاد ہے۔ ہماری بستی میں جو عالم دین ہے، ہماری برادری میں جو عالم دین ہے، وہ ہمارے بچوں کا ہی استاد نہیں ہے، ہمارا بھی استاد ہے۔ اب دیکھو، میں یہ دوسرا وعدہ آپ سے لیتا ہوں کہ آپ کے درمیان جو علماء ہیں، جو ائمہ ہیں، جو مکاتب پڑھا رہے ہیں، جو مدرسے پڑھا رہے ہیں، جو امامت کر رہے ہیں، آپ ان کو اپنا استاد مان کر کے چلو۔ آپ ان کو اپنا استاد مان کر کے چلو، ان کے سامنے بیٹھ کر کے سیکھنے کی کوشش کرو۔ ایک بڑا آدمی اپنے نواسے یا پوتے یا بیٹے کو لاتا ہے کہ مولوی صاحب اس کو قرآن سکھا دو، اس کو نماز سکھا دو۔ کیا ہم قرآن شریف کے محتاج نہیں ہیں؟ کیا ہم کو نماز نہیں سیکھنا ہے؟ کیا ہمارا اتحیات صحیح ہے؟ کیا ہماری سنا؟ آپ غور کر لو، دین کی کسی ایک چیز کو اٹھا لو، کسی ایک چیز کو، ہمارا بگاڑ اور اس چیز کی حقیقت میں اتنی دوری ہے کہ پیمائش کرنا مشکل ہے۔ کوئی 2 ہاتھ، کوئی 4 ہاتھ، کوئی 10 ہاتھ۔ ہم میں سے جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ بھی ان اعمال کو اس طرح سے انجام نہیں دے پاتے جیسا کہ اس کا حق ہے، جیسی نماز پڑھنی چاہیے، جیسا سلام کرنا چاہیے، جیسا۔ کیوں؟ ایک مومن دنیا کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا وجود دنیا کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ مومن زمین پر پیر مار کے نہیں چلتا، ایک مومن بہنے والے پانی میں پیشاب نہیں کرتا، ایک مومن کسی سوراخ میں گندگی نہیں کرتا، ایک مومن کسی پھلدار سائے دار درخت کے نیچے گندگی نہیں کرتا۔ لیکن آج دنیا کے لیے رحمت کیا ہوتے؟ جن ماں باپ نے ہم کو پیدا کیا وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے عذاب ہے۔ کتنے بوڑھے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں، میری بات سنتے ہوئے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں ان کی اولاد کا کتنا دکھ ان کو ہے، جسے باپ نے پرورش کیا محنت کر کے، پسینہ بہا کے، ماں نے 9 مہینے پیٹ پہ رکھا، دودھ پلایا، اپنا خون جگر پلایا، پرورش کیا، بڑا کیا۔ اس ماں کی بے ادبی کرتے ہیں، اس ماں کی نافرمانی کرتے ہیں، اس باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے ایسے کام کر ڈالتے ہیں جو خاندان کی عزت آبرو کو پٹے لگا دے۔ ایک بہادر آدمی کے لیے باہر کے 100 دشمنوں سے لڑنا آسان ہے، گھر کے ایک باغی اولاد سے لڑنا بڑا مشکل ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے آنسو سوکھ گئے ہیں کیونکہ ان پر ظلم کوئی دوسرا نہیں کر رہا، ان کی اولاد کر رہی ہے، اور ایسا ظلم کر رہی ہے کہ ان کی عزت، آبرو، وقار، دین، دولت سب کے پرخچے اڑا دے رہی ہے، داؤں پر لگا دے رہی ہے۔ میرے دوستو، وہ مومن جو پوری کائنات کے لیے رحمت تھا، زمین کے لیے رحمت تھا، پانی کے لیے رحمت تھا، کہیں مومن کا وجود زحمت نہیں تھا، آج وہ نوجوان مومن اپنے ماں باپ کے لیے زحمت بنا ہوا۔ جتنے نوجوان بچے ہیں میں ان سے وعدہ لیتا ہوں، اپنے والدین کی فرما برداری کرو گے؟ ہاتھ اٹھا،
بوڑھے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرو، دعائے مغفرت کرو. جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کرو. کیا قدر کرو گے؟ میں نہیں کہتا، کوئی عالم مولوی میں ہمت نہیں ہے کچھ کہہ دے. اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم نے، اللہ فرماتا ہے میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ میری عبادت کرو. اے لوگوں میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ میری عبادت کرو، اور اے لوگوں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ نے ماں باپ کا حکم، ماں باپ کا حق، ماں باپ کا درجہ اپنے درجے کے فوراً بعد بیان کیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نافرمان اولاد کے لیے بد دعا کیا ہے جو والدین کے لیے زحمت کا باعث. ایمان والے کو اللہ نے اپنے علاوہ کہیں جھکنے کا حکم نہیں دیا، لیکن فرمایا والدین سے چھپ کے بات کیا، چھوٹے بن کر کے بات کیا. میں جوان بچوں سے اصلاح معاشرے کے تحت وعدہ لیتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو اذیت نہیں دو گے، تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، ان کی عزت آبرو کو بٹے نہیں لگاؤ گے، ایسی جگہ نہیں جاؤ گے، ایسی دوستیاں نہیں کرو گے جس سے والدین ناراض ہوں. اس لیے کہ اگر کسی ماں کے دل سے بد دعا نکل گئی تو اس کی اولاد بڑے گناہ میں، بڑی پریشانی میں، بڑی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے. یاد آیا یہ قصہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو موقع موقع سے واقعات سنایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنایا صحابہ کو، میں بھی اس کا مختصر آپ کو سناتا ہوں. قصہ اس طرح تھا کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا جو بڑا عابد اور زاہد تھا، اس کا نام جریج تھا. وہ عبادت کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے پوری بستی سے بیزار ہو گیا، گھر چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دیا، ایک نہر کے کنارے جا کے اپنی ایک کٹیا بنایا اور وہاں عبادت کرنے لگا. ماں کا دل تڑپتا رہا کہ میرا بیٹا بھوکا ہوگا. یاد رکھو اولاد جب تک ماں باپ نہیں بنتے، جب تک لڑکی ماں نہیں بنتی اسے احساس نہیں ہوتا کہ میرے ماں کے دل پہ کیا گزرتی، اور جب تک لڑکا باپ نہیں بنتا اسے احساس نہیں ہوتا کہ اولاد کا غم کیسا ہو. یہ جریج عابد اور زاہد نہر کے کنارے کٹیا بنا کر کے 24 گھنٹہ عبادت کر رہا. قصہ رسول اللہ سنا رہے ہیں، صحابہ کو سنا رہے ہیں. ماں کے دل پہ گزری میرا بیٹا جریج بھوکا ہوگا. گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، جریج دروازہ کھول دو کھانا لائی ہوں، دروازہ کھول دو کھانا لائی ہوں. کبھی آپ غور کرو، ہم تو ماں باپ کو چھڑک کے نکل جاتے ہیں، جواب دے کے، اور جن کی شادی ہو گئی ہے ماشاءاللہ ان کو کیا پوچھنا. ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، بیوی سے گھنٹوں گھنٹوں بات کرنے کے لیے فرصت ہے، ماں سے بات نہیں کرتے. نہیں، قرب قیامت کی علامت یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نوجوان اپنے باپ سے دور ہوگا، دوستوں میں قریب ہوگا. بوڑھے باپ جس کی زیارت مقبول حج عمرے کا درجہ رکھتی ہے، نوجوان اس باپ کے پاس نہیں بیٹھے گا، اسے وقت نہیں دے گا، دوستوں میں اپنا وقت ضائع کرے گا، بیوی کی فرما برداری کرے گا، ماں کو ناراض رکھے گا. ہمارا زمانہ وہی گزر رہا ہے. تو میں شادی شدہ جوڑے سے بھی وعدہ لے رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو بھی وقت دو گے، ان کے ساتھ وقت گزارو گے. بیوی کا بھی درجہ ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، اس کے پیر کے نیچے تمہارے بچوں کی جنت ہے، وہ تمہاری شریک حیات ہے. تم اسے اللہ کی کتاب پڑھ کر کے، نکاح کر کے، حلال کر کے لائے ہو، وہ مزدور نہیں ہے، وہ خادمہ نہیں ہے. اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی رسول اللہ نے وصیت کیا ہے، اس کا بڑا درجہ ہے. لیکن ماں کا بھی درجہ ہے. ایک آدمی شادی شدہ ایسا معتدل رہے کہ ماں کی حق تلفی نہ ہو اور بیوی کی بھی حق تلفی نہ ہو. بات پھر وہیں پہنچتی ہے، یہ کیسے آئے گا جب سیکھیں گے. ہم جن اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، 0 کلاس سے لے کے یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد تک، ڈاکٹریٹ تک ایک چیپٹر بھی ایسا نہیں پڑھایا جاتا، ایک سبجیکٹ، ایک کتاب بھی ایسی نہیں پڑھائی جاتی جس میں ہم کو سماج میں جینے کا سلیقہ سکھایا گیا ہو، جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ بیوی کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، بیٹی کا حق کیا ہے اور ماں کا حق کیا ہے. یہ سیکھنا پڑے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا کہ ماں نے کہا جریج کھانا لائی ہوں، دروازہ کھول. نہیں کھولا.
ماں تھی، وہ بھی انسان تھی. کبھی کبھی ماں باپ کا دل دکھتا ہے. ماں کا دل دکھا، ماں نے کہا جا، تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے. بڑا پارسا بنا پھرتا ہے، بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے، بڑا نیک. ہمارے بہت سے نوجوانوں کو جن کے ماں باپ نمازی نہیں ہوتے، جب یہ نمازی ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں مفتی صاحب میرے ابا کی ہدایت کے لیے دعا کرو. بھائی تم خدمت کرو والد کی. اگر والد بے نمازی ہے تب بھی اس کا احترام کیا جائے گا. ماں کے لیے ماں ہونا شرط ہے، یاد رکھو. عالمہ فاضلہ ہونا، صوفیہ ہونا، بزرگ ہونا شرط نہیں ہے. ماں ہے. جیسے تم دوسروں کو کہتے ہو ماں باپ کو ویسے نہیں کہہ سکتے. ان کے سامنے ادب سے بات کرو، جھک کے. کتنے ہیں جو دعائیں میرے ابا گمراہ ہیں ذرا ان کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجیے. اچھا تم ہدایت پہ ہو، تمہارے والد گمراہ ہیں. ماں باپ کا ایک درجہ ہے. اس ماں کی زبان سے نکل گیا کہ جریج جب تک تو زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے تجھے موت نہ آئے. نبی کی دعا کے بعد ماں کی دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے. آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اللہ کسی کی دل آزاری سے بچائے. جب ہماری طرف سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے اکثر ہم کر دیا کرتے ہیں، احساس بھی نہیں کرتے، اور اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اسے قبولیت اپنے دامن میں لے لیتی ہے. اور کسی کی آہ سے بچنا چاہیے. اور ماں باپ کی آہ تو بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. ماں نے ایک بات کہی اور چلی گئی مایوس ہو کر کے. یہ عبادت گزار آدمی اپنی کٹیا میں، ذکر اذکار میں، اس زمانے کی جو بھی عبادت رہی ہو، رسول اللہ نے پچھلی امتوں کی کہانی سنائی صحابہ کو، لگا رہا. بخاری شریف میں ایک قصہ ہے. خدا کا کرنا ایسا ہوا، ایک عورت بھی وہیں رہتی تھی جنگل میں. شادی سے پہلے اس کو اولاد ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کسی بھی آبادی میں نکاح کی جو عظمت ہے وہ بے نکاحے کی عظمت نہیں ہے. آج ہمارے دور میں ایک چیز یہ بھی عام ہو گئی ہے کہ بڑی بڑی عمر تک شادی کرتے ہی نہیں لوگ. بڑی عمر ہو گئی شادی نہیں کرتے. بے نکاحے کی سماج میں عزت نہیں ہوتی. اور خدا نخواستہ بے نکاحے کو اولاد ہو جائے تو بہت بڑی ذلت کی بات ہے. اس عورت کو اولاد ہو گئی، اس کا نکاح نہیں ہوا تھا. اب گاؤں کے سماج کے چودھریوں نے پکڑا اسے، پوچھا کہاں سے لائی ہے، کہاں سے لائی ہے یہ؟ تیری شادی تو ہوئی نہیں. شادی اعلان سے ہوتی ہے، اعلان کرنا پڑتا ہے، سماج کو بتانا پڑتا ہے کہ ایسے ایسے نکاح ہے، آ جاؤ مسجد میں، اللہ کے رسول کی اعلان کیا کرو. چوری سے رشتہ قائم نہیں ہوتا. اس نے یہ سوچا کہ جو سب سے بڑا اللہ والا آرام کر رہا ہے یہاں خانقاہ میں، اگر میں اس کا نام لے لوں تو لوگ مجھے مارنا پیٹنا شاید چھوڑ دے، کیونکہ اتنے بڑے بزرگ نے یہ حرکت کیا ہے. اب اس عورت نے سماج کے دباؤ پر اس اللہ والے کا نام لے لیا جو اپنی ماں کو ناراض کر کے عبادت میں لگا ہوا تھا. میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں جوانوں سے، بوڑھوں سے، ادھیڑوں سے، سامعین سے، میں نہیں سنا رہا. رسول پاک نے صحابہ کو سنایا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. اور اسی لیے سنایا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو، سماج کو درست رکھو. سماج کا آدھا فساد اسی بات پر ہے کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہے. شوہر بیوی کے لیے ظالم ہے، بیوی شوہر سے بد اعتماد ہے. کتنی عورتیں ہیں تعویذ والوں کے پاس جاتی ہیں، میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا. اچھا قرآن کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، اور تعویذ والا محبت پیدا کر دے گا. ساتھ میں رہتے ہیں، کئی بچے ہو گئے، آج تک بیگم کو بھروسہ نہیں کہ شوہر مجھ سے محبت کرتا. یہ وسواس الخناس، یہ وسوسہ دل میں آیا کہاں سے؟ سماج بگڑا ہوا ہے. تو جب اس نے نام لے لیا کہ اس بزرگ صاحب نے یہ حرکت کیا ہے، شاید لوگ چھوڑ دیں گے، مگر پبلک جب غصہ ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کیا کرتی ہے. لوگ چڑھے اس کے چھت پر، دروازہ توڑنا چاہا، چھت توڑ کر کے اس اللہ والے کو نکالا. وہ بڑا صاحب کرامت بھی تھا. ہاں بڑا صاحب کرامت تھا. گود میں وہ عورت بچہ لیے ہوئی آئی. سماج نے کہا تو نے یہ کیا حرکت کیا ہے؟ وہ اتنا اللہ والا تھا، اتنا بڑی کرامت اس سے ظاہر ہوئی. بخاری شریف میں لکھا ہے، پڑھے لکھے لوگ میری بات پہ غور کریں، علماء خاص طور سے دھیان دیں، میں الفاظ پڑھ رہا ہوں. اس نے اس بچے سے پوچھا من ابوک یا بابوس. بابوس کہتے ہیں گود کے چھوٹے بچے، کہ بیٹا تیرا باپ کون ہے. اتنا پہنچا ہوا اللہ والا تھا کہ اس کے سوال سے بچہ بول پڑا.
وہاں ایک چرواہا بھی تھا، بچے نے اس چرواہے کا نام لے لیا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ تب اس عابد کی کتنا بڑا صاحب کرامت تھا کہ اس کے کہنے سے بچہ بول پڑا، لیکن ماں کا دل دکھایا تھا تو فتنے میں مبتلا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر ماں اتنا ہی بد دعا دیتی کہ بھائی زانیہ کا منہ، اس نے زانیہ کا منہ دیکھا جو پوری دنیا کا کھانا پینا چھوڑ کر کے، کٹیا بنا کر کے، ماں کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف یکسو تھا، اس کی عبادت میں خلل پڑا اور اس نے اس فاحشہ اور زانیہ کی صورت دیکھا اور اس بچے سے بلوایا۔ محدثین کہتے ہیں یہ تو غنیمت سمجھو کہ ماں نے اتنا ہی کہا تھا کہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو زانیہ کی صورت نہ دیکھ لے۔ اگر ماں نے یہ بد دعا دیا ہوتا کہ تو مبتلا ہو جائے تو شاید وہ حرام میں مبتلا بھی ہو جائے۔ بہت سے نوجوان آ کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے بڑا اچھا کام کیا، عبادت کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، زندگی بڑی اچھی تھی، آج کل دل نہیں لگ رہا ہے نماز میں، آج کل وقت صحیح نہیں گزر رہا ہے، برے برے خیالات آ رہے ہیں، فلاں فلاں ہو رہا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں غور کرو کہیں تمہاری مشغولیت سے تمہارے ماں باپ کو تو اذیت نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے میں آپ سے یہ وعدہ لیتا ہوں جوانوں سے کہ اپنے والدین کو اذیت نہیں پہنچاؤ، انشاءاللہ اپنے والدین کو اذیت نہیں پہنچاؤ گے، بیویوں پر ظلم نہیں کرو گے۔ اگر اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے تو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کا انتظام کرو گے۔ کیا تربیت ہے؟ اسے مسلمان بناؤ، کلمہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ، اس کے دل دماغ میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت ڈالو۔ یہ کام کون کرے گا؟ یہ ہم کو اور آپ کو کرنا، کیونکہ بگڑے تو ہم ہی ہیں نا۔ یاد رکھو ہمیشہ بگاڑ اوپر سے نیچے آتا ہے، بھلائی ہو یا برائی وہ اوپر سے نیچے آتی ہے۔ اب اگر گھر کے بڑے لوگ ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں تو بچوں کو نصیحت کریں گے تو کارگر نہیں ہوگی۔ محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ محمود غزنوی کے زمانے میں بڑی خیانتیں شروع ہو گئی، لوگوں نے امانت میں خیانت کرنا شروع کر دی۔ ہمارے بچپنے میں بیل سے کھیت کی جوتائی ہوتی تھی تو ہم دیکھتے تھے لوگ بیل کے منہ کو بھی باندھ کر کے رکھتے تھے کہ کہیں اپنے کھیت میں جاتے ہوئے، کیونکہ موسم کی چیزیں رہتی ہیں، کسی دوسرے کھیت میں منہ نہ مار دیں۔ مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ چوری کا نام بھول گئے، جہاں سے ملا لے لیا، جس کی چیز چاہا قبضہ کر لیا، جہاں سے چاہا غصب۔ یعنی ایک دور وہ تھا کہ جانوروں کے کھانے پینے پہ ہم احتیاط کرتے تھے، اور آج ایک دور ہے کہ اپنی کمائی پر کوئی احتیاط نہیں، کہاں سے کھا رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں۔ تو محمود غزنوی کے زمانے میں چھینا جھپٹی، چوری، ڈاکہ، یہ سب بہت بڑھ گیا۔ جب یہ چیز بڑھنے لگی تو اس نے احتساب کیا کہ آخر غلطی ہو کہاں سے رہی، کیوں ایسا ہے کہ چھینا جھپٹی بڑھ گئی۔ تو محمود غزنوی نے یہ سوچا کہ بھائی یہ برائی عوام میں کیوں پہنچ رہی ہے، تو اس نے غور کیا کہ بڑے لوگوں میں کیا کیا خیانتیں ہیں۔ اس نے اصلاح کا سرکولر جاری کیا، پہلے اپنے وزیروں کو، امیروں کو، گورنروں کو، ان کی اصلاح کے بعد پھر عوام کی اصلاح ہوئی، اور جس نے ایسی خیانت کیا تھا اس کو سزائیں بھی دیا۔ جب بھی اصلاح ہوئی ہے 1400 سال میں، ہماری اصلاح اور دعوت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بھلائیاں یا برائیاں خواص سے عوام میں آتی ہیں، اوپر سے نیچے آتی ہیں۔ آپ لوگ جو بھی آج تشریف لائے ہیں یہ گونا آپ خواص ہیں۔ اگر آپ حضرات اصلاح کی نیت کرتے ہیں کہ ہم سدھریں گے، ہم اپنی غلطیوں کو دور کریں گے، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، رشتوں کو پامال نہیں کریں گے، رشتے توڑیں گے نہیں، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، حق والوں کو ان کا حق دیں گے، دین دینیات کی پابندی کریں گے۔ اگر بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس جھکنے میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ برائیوں سے بچتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنے مریض کو مشورہ دیا، وہ مریض بہت تنہا محسوس کرتا تھا خود کو۔ ڈاکٹر نے کہا تم مسلمان ہو، نماز شروع کر دو، نماز شروع کرنے کا فائدہ یہ ہوگا تمہاری تنہائی دور ہو جائے گی، جس کا علاج دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس نے باجماعت اپنی مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی تنہائی دور ہو گئی، اس کے دل کا یہ خوف نکل گیا۔
اس لیے آپ یہ نیت کریں کہ آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، سماج کے ذمہ دار ہیں، برادری کے ذمہ دار ہیں، محلے کے ذمہ دار ہیں، اصلاح کی گردان آپ اوپر سے نیچے شروع کریں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے رسول اللہ اپنی بیویوں سے کہو، اے رسول اللہ اپنی بیٹیوں سے کہو۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا اے رسول اللہ عام مسلمانوں کی خواتین سے کہو کہ پردہ کیا کریں، پردے کی چادر اوڑھا کریں۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کی وہ بیویاں جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، رسول پاک کے نکاح میں ہیں، ان کے عمل کا اثر یہ ہوگا کہ امت عمل کرے گی۔ رسول اللہ کی وہ بیٹیاں جو جنت کے خواتین کی سردار ہیں، نبی کے جسم کا حصہ ہیں، ان سے پیدا ہوئی ہیں، اگر وہ عمل کریں گی تو پوری امت عمل پر آئے گی۔ اس لیے تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے دوستو، اصلاح معاشرے کا موضوع ایسا ہے کہ اس پہ کچھ کہتے ہوئے خوف بھی ہوتا ہے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، اور یہ بہت احساس رہتا ہے کہ ہم اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہمارے بگاڑ کی فہرست نہیں بنائی جا سکتی۔ زندگی کے کن حصوں میں کیسے کیسے بگڑے ہیں۔ جب آدمی بگڑتا ہے اور اپنے بگاڑ کو بگاڑ سمجھتا ہے تو اس پر وہ توبہ کرتا ہے۔ آج ہم نے اپنے بگاڑ اور اپنی برائی اور اپنے غلطیوں کا نام گناہ نہیں رکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے گناہ کا نام چالاکی اور ہوشیاری رکھا ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گناہ کا نام مجبوری رکھا ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گناہ کا نام وقتیہ ضرورت رکھا ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گناہ کا نام نفع پرستی رکھا ہے، کچھ لوگوں نے گناہ کا نام رواداری رکھا ہے۔ آج ہم نے گناہوں کا نام بدل دیا، اس کی نحوست سے ہم کو توبہ کی توفیق بھی ختم ہو گئی۔ اسی لیے یاد کر کر کے اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ پر توبہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ راجستھان کی جمعیت علماء کی مجلس منتظمہ آج دن میں یہاں تھی، اسی مناسبت سے کہ اکابر علماء آ رہے ہیں، شام کو اصلاح معاشرے کا جلسہ رکھا گیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اگرچہ یہ علاقہ راجستھان کا ہے جغرافیائی اعتبار سے، لیکن حقیقی اعتبار سے، قومی اعتبار سے یہ علاقہ میوات کا ہے۔ پچھلے دنوں میوات میں 31 تاریخ کو جو واقعہ پیش آیا وہ ایک بہت بڑی سازش کا نتیجہ تھا۔ آج صدر محترم نے حضرت مولانا راشد صاحب کے ذریعے سے منتظمہ کے اراکین کو اور آپ حضرات کو بھی اپنا پیغام بھیجا ہے، وہ وہاں پڑھ کر کے سنایا گیا۔ میں گزارش کروں گا کہ مولانا راشد صاحب یہاں بھی اسے سنائیں، کیونکہ اس میں حضرت نے بہت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، اور خاص طور سے آپ کی رواداری کی حضرت نے بہت تعریف کیا۔ جس جہنم میں آپ کے علاقے کو فرقہ پرست ڈھکیلنا چاہ رہے تھے، آپ میں سے ہر بوڑھا بچہ، جوان، مرد، عورت، پڑھے لکھے اور عوام، علماء اور جمعیتی ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے پورے علاقے کو جہنم بننے سے بچا لیا۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے محنت کیا۔ دور سے لوگ میوات کو کسان قوم سمجھتے ہیں، آج جو کارگزاری سامنے آئی ہے الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے جمعیت علماء راجستھان نے ضلع نو اور اس کے اطراف کے متاثرہ علاقوں میں لاکھوں لاکھ روپے خرچہ کیا۔ وہاں نقصان کیا ہوا تھا؟ کچھ لوگوں کو بے گناہ قید کیا گیا، کچھ غریب لوگوں کی گاڑیاں جلائی گئیں جو روزانہ کے 400-500 کمانے والے تھے، ٹھیلا گاڑی تھی، پنچر کی دکان تھی اور پان کی دکان تھی وغیرہ وغیرہ۔ مسلمان حلال کمائی کے لیے چھوٹے موٹے کاروبار بھی کرتا، جب اس بیچارے کا کاروبار ختم ہو گیا کیسے جیے گا؟ حضرت صدر محترم دامت برکاتہم کے دل میں پورے ملک کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا درد ہے۔ ملک کے امن و امان کے لیے اس وقت حضرت کی حیثیت ایک سنگ میل کی، ایک چراغ کی ہے، جو واحد چراغ ہے پورے ملک کے امن و امان کے لیے چلتا اور تڑپتا رہتا ہے اور دعائیں کرتا رہتا ہے۔ باوجود کہ فرقہ پرستوں نے کوئی ظلم کرنے میں ہم پر کسر نہیں کیا ہے، لیکن حضرت ہر حال میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کی بھی مدد کرتے ہیں، چاہے تعلیمی وظیفہ دینا ہو مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی دیتے ہیں، مقدمات کی پیروی کرنا ہو مسلمان، یعنی آج تک ہم نے اپنا طریقہ نہیں تبدیل کیا ہے۔ ہم انسان ہونے کی بنیاد پہ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، ہندو مسلمان ہونے کی بنیاد پہ کسی تفریق کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔
اس ملک کے تمام باشندے ہمارے اپنے بھائی ہیں، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو۔ ہم یہاں ہونے والے فسادات کو دشمنوں کی لڑائی نہیں سمجھتے، ایک بھائی بھائی کی جنگ سمجھتے ہیں جو غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جس کا بھی نقصان ہوتا ہے جمعیت علماء اس کی مدد کرتی ہے۔ اس سلسلے میں میوات کے اکابر نے، میاں جی محراب، میاں جی رمضان دامت برکاتہم نے، مولانا خالد صاحب نے، مولانا حکیم الدین صاحب نے، مولانا شوکت صاحب نے، اور بار بار حضرت مولانا راشد صاحب یہاں سے جاتے رہے، بار بار میوات کے ان علاقوں کا دورہ کیا جہاں لوگ ڈرے سہمے تھے، ان کے بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آج بھی 300 سے زائد بچے جیلوں میں ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، اگر آپ کے گھر کا کوئی آدمی جیل میں ہوتا تو آپ پہ کیا گزرتی؟ دکانیں جل گئی۔